اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم تمام کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ معزز ناظرین، ہمارا موضوع چل رہا ہے طہارت، اور ہم طہارت کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے طہارت کی 5 اقسام پڑھی تھی، جس میں سے ہم نے 3 کو سمجھ لیا ہے، اور آج ہم اس کی چوتھے نمبر والی اقسام پر بات کریں گے۔ ہم نے پہلے پڑھی طہارت فکر، طہارت اخلاق اور طہارت مکان۔ آج ہم جس کی بات کرنے لگے ہیں وہ ہے طہارت لباس۔ یاد رکھیں، طہارت لباس بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی باقی طہارت فکر، طہارت اخلاق یا طہارت جسم یا طہارت مکان ہے۔ طہارت لباس سے مراد کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ طہارت لباس سے مراد یہ ہے کہ لباس ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہونا چاہیے۔ غلاظت سے مراد آپ کے کپڑوں پہ کوئی خون یا کوئی گندگی یا کوئی ایسی چیز جس سے کپڑا ناپاک ہو جائے، اس سے آپ کو خود کو محفوظ رکھنا ہے، بچانا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ نے جلد از جلد اس جگہ کو، اس کپڑے کو پاک کر لینا ہے یا تبدیل کر لینا ہے۔ جو آپ نماز کی شرائط کو جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شرائط میں شامل ہے کہ جہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، وہاں پہ لباس کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ مطلب جب آپ نے نماز ادا کرنے کے لیے جانا ہے یا تیاری کرنی ہے تو اس کی شرائط میں شامل ہے کہ آپ کا لباس اور نماز پڑھنے والی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور نماز کی صورت میں جس طہارت کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہی صفائی بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے اور طہارت بھی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انسان کی شخصیت میں آپ کے لباس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ لباس آپ کا نیا ہو، آپ نے سوٹ نیا پہنا ہو۔ لازم یہ ہے کہ جو بھی پہنا ہو صاف ستھرا ہو اور پاک ہو۔ نیا ہونا شرط نہیں ہے، پاک اور صاف ستھرا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو آپ اس کے بعد آئندہ جو آنے والی ویڈیو میں اس کی ہم ایک اور قسم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم نیا موضوع سٹارٹ کریں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور جو اب آپ کلاس میں شریک ہوتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے بھی پھیلائیں، اپنے دوست احباب کو بھی شامل کریں، اس کا خیر کا حصہ بنیں، اور اپنے اظہار، رائے کا اظہار، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر دیا کریں یا ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے فرما دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے۔ آئندہ آنے والے ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج وزٹ کرتے رہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔